ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور کسی جان کا جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہرگز ناحق نہ قتل کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارثوں کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ناحق قتل حرام ہے، بغیر حق شرعی کے کسی کو قتل کرنا حرام ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو، اس کا قتل 3 باتوں میں سے ایک کے سوا حلال نہیں، یا تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یا شادی شدہ ہو اور پھر زنا کیا ہو، یا دین کو چھوڑ کر جماعت کو چھوڑ دیا ہو۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ساری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کے قتل سے زیادہ آسان ہے۔ اگر کوئی شخص ناحق دوسرے کے ہاتھوں قتل کیا گیا ہے تو اس کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے قاتل پر غالب کر دیا ہے، اسے قصاص لینے اور دیت لینے اور بالکل معاف کر دینے میں سے ایک کا اختیار ہے۔ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے عموم سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سلطنت پر استدلال کیا ہے کہ وہ بادشاہ بن جائیں گے، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ولی آپ ہی تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی مظلومی کے ساتھ شہید کیے گئے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ قاتلان عثمان کو علی رضی اللہ عنہ سے طلب کرتے تھے کہ ان سے قصاص لیں، اس لیے کہ یہ بھی اموی تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ اس میں ذرا ڈھیل کر رہے تھے۔ ادھر علی رضی اللہ عنہ کا مطالبہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ تھا کہ ملک شام ان کے سپرد کر دیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، تا وقت یہ کہ آپ قاتلان عثمان نہ دیں، میں ملک شام کو آپ کی زیر حکومت نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے مع کل اہل شام کے بیعت علی رضی اللہ عنہ سے انکار کر دیا۔ اس جھگڑے نے طول پکڑا اور معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے حکمراں بن گئے۔ معجم طبرانی میں یہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رات کی گفتگو میں ایک دفعہ فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، نہ تو وہ ایسی پوشیدہ ہے نہ ایسی علانیہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس وقت میں نے علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایک سوئی اختیار کر لیں، اللہ کی قسم اگر آپ کسی پتھر میں بھی چھپے ہوئے ہوں گے تو نکال لیے جائیں گے، لیکن انہوں نے میری نہ مانی۔ اب ایک اور سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم معاویہ رضی اللہ عنہ تم پر بادشاہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، جو مظلوم مار ڈالا جائے ہم اس کے وارثوں کو غلبہ اور طاقت دیتے ہیں، پھر انہیں قتل کے بدلے میں قتل میں حد سے نہ گزرنا چاہیے۔ سنو، یہ قریشی تو ہمیں فارس اور روم کے طریقوں پر آمادہ کر دیں گے، اور سنو، تم پر نصارہ اور یہود اور مجوسی کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت جس نے اس کو تھام لیا جو معروف ہے، اس نے نجات پالی، اور جس نے چھوڑ دیا، اور افسوس کہ تم چھوڑنے والے ہی ہو، تو تم مثل ایک زمانے والوں کو ہوں گے کہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہو گئے۔ اب فرمایا، ولی کو قتل کے بدلے میں حد سے نہ گزرنا چاہیے کہ وہ قتل کے ساتھ مسئلہ کر کے کان ناک کاٹے یا قاتل کے سوا اور سے بدلہ لے۔ ولی مقتول شریعت غلبہ اور مقدرت کے لحاظ سے ہر طرح مدد کیا گیا ہے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کیا کرو، کیونکہ قول و قرار کی باس پرس ہونے والی ہے۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ یتیم کے مال میں بدنیتی سے ہیر پھیر نہ کرو، ان کے مال ان کی بلوغت سے پہلے صاف کر ڈالنے کے ناپاک ارادوں سے بچو۔ جس کی پرورش میں یتیم بچے ہوں، اگر وہ خود مالدار ہے تب تو اسے ان یتیموں کے مال سے بالکل الگ رہنا چاہیے، اور اگر وہ فقیر محتاج ہے تو خیر بقدر معروف کھا لے۔
صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تو تمہیں بہت کمزور دیکھ رہا ہوں اور تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو خود اپنے لیے چاہتا ہوں۔ خبردار کبھی دو شخصوں کا والی نہ بننا اور نہ کبھی یتیم کے مال کا متولی بننا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، وعدہ وفائی کیا کرو، جو وعدے وعید جو لین دین ہو جائے اس کی پاسبانی کرو، اس کی بابت قیامت کے دن جواب دہی ہوگی۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ پیمانہ پورا بھر دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیز گھٹا کر کم نہ دو۔ قسطاس کی دوسری قراءت قسطاس بھی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے، بغیر پاسنگ کی صحیح وزن بتلانے والی سیدھی ترازو سے بغیر ڈنڈی مارے تولا کرو۔ دونوں جہان میں تم سب کے لیے یہی بہتری ہے، دنیا میں بھی یہ تمہارے بیوپار کی رونق ہے اور آخرت میں بھی یہ تمہارے عذاب سے چھٹکارے کی دلیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اے تاجرو، تمہیں ان دو چیزوں کو سونپا گیا ہے جن کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ برباد ہو گئے، یعنی ناپ تول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی حرام پر قدرت رکھتے ہوئے صرف اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ اور جس بات کی آپ کو اے نبی خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑیے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بغیر علم کے گواہی نہ دو، یعنی جس بات کا علم نہ ہو اس میں زبان نہ ہلاؤ، بے علم کے کسی کی عیب جوئی اور بہتان بازی نہ کرو، جھوٹی شہادتیں نہ دیتے پھرو، بے دیکھے نہ کہہ دیا کرو کہ میں نے دیکھا، نہ بے سنے سننا بیان کرو، نہ بے علمی پر اپنا جاننا بیان کرو، کیونکہ ان تمام باتوں کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی۔ غرض، وہم، خیال اور گمان کے طور پر کچھ کہنا منع ہو رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ لوگوں زیادہ گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہے۔ اور صحیح بخاری نے صحیح مسلم اور مسند احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے، گمان سے بچو، گمان بدترین جھوٹی بات ہے۔ اور سنن نبی داؤد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، بدترین بہتان یعنی الزام لگانا یہ ہے کہ انسان جھوٹ موٹ کوئی خواب گھڑ لے۔ اور صحیح بخاری نیز مسند احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص ایسا خواب از خود گھڑ لے، قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ دو جو کے درمیان گرہ لگائے، اور یہ اس سے ہرگز نہیں ہونا۔ قیامت کے دن آنکھ، کان، دل سب سے باس پرس ہوگی، سب کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہاں پر تلکا کی جگہ اولائکا کا استعمال ہے۔ عرب میں یہ استعمال برابر جاری ہے، یہاں تک کہ شاعروں کے شعروں میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ تکبر کے ساتھ چلنا منع ہے۔ اکڑ کر، اترا کر تکبر کے ساتھ چلنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو منع فرماتے ہیں۔ یہ عادت سرکش اور مغرور لوگوں کی ہے۔ پھر اسے نیچے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گو کتنے ہی بلند سر ہو کر چلو لیکن پہاڑوں کی بلندی سے پست ہی رہو گے، اور گو کیسے ہی کھٹ پھٹ کرتے ہوئے پاؤں مار مار کر چلو لیکن زمین کو پھاڑنے سے رہے، بلکہ ایسے لوگوں کا برعکس حال ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص چادر جوڑے میں تکبر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، جو وہیں زمین میں دھسا دیا گیا، جو آج تک دھستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ قرآن میں قارون کا قصہ موجود ہے کہ وہ ماں اپنے محلات کے زمین دوز کر دیا گیا، یعنی اسے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ عاجزی اختیار کرنے کی فضیلت۔ ہاں، تواضع، نرمی، فروتنی اور عاجزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ اور عالی قدر کرتے ہیں۔ امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب الخمول والتواضع میں لائے ہیں کہ ابن الایہم دربار منصور میں جا رہا تھا، ریشمی جبہ پہنے ہوا تھا اور پنڈلیوں کے اوپر سے اسے دوہرا سلوایا تھا
کہ نیچے سے قبا بھی دکھائی دے اور اکڑتا اینٹتا جا رہا تھا۔ حسن رحمہ اللہ نے اسے اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، اوفو، چڑھا بل کھایا رخساروں پھولا، اپنے ڈنڈر بازو دیکھتا، اپنے تئیں تولتا نعمتوں کے ذکر و شکر کو بھولا، رب کے احکام کو چھوڑا، اللہ کے حق کو توڑا، دیوانوں کی چال چلتا، عزو میں کسی کی دی ہوئی نعمت رکھتا، شیطان کی لعنت کا مارا وہ دیکھو جا رہا ہے۔ ابن الاہم نے سن لیا اور اسی وقت لوٹ آیا اور عذر و معذرت کرنے لگا۔ حسن رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھ سے معذرت کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اسے ترک کر دو۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ عابد بختری نے آل علی میں سے ایک شخص کو اکڑتا ہوا چلتا دیکھا، دیکھ کر فرمایا، اے شخص جس نے تجھے یہ اکرام دیا ہے اس کی روش ایسی نہ تھی۔ اس نے اسی وقت توبہ کر لی۔ سیئہ کی دوسری قراءت سیئۃن ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ جن کاموں سے ہم نے تمہیں روکا ہے یہ سب کام نہایت برے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں، یعنی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو سے لے کر اکڑ کر نہ چلو تک کے تمام کام۔ اور سیئہ کی قراءت پر مطلب یہ ہے کہ وقضى ربک سے یہاں تک جو حکم احکام اور جو ممانعت اور روک بیان ہوئی ہے اس میں جن برے کاموں کا ذکر ہے وہ سب اللہ کے نزدیک مکروہ ناپسندیدہ کام ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہی توجیہ بیان فرمائی ہے۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہے جو آپ کی جانب اے نبی آپ کے رب نے حکمت سے اتاری ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیے کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیے جائیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہ احکام ہم نے دیے ہیں سب بہترین اور صاف ہیں، اور جن باتوں سے ہم نے روکا ہے وہ بڑی ذلیل خصلتیں ہیں۔ ہم یہ سب باتیں آپ کی طرف اے نبی بذریعہ وحی کے نازل فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو حکم دیں اور منع کریں۔ دیکھیے، میرے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہرائیے، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ خود اپنے تئیں ملامت کرنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ملامت ہوگی، بلکہ تمام اور مخلوق کی طرف سے بھی، اور آپ ہر بھلائی سے دور کر دیے جائیں گے۔ اس آیت میں بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے خطاب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں اور آپ سے شرک کا صدور محال ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے بحیثیت مبلغ کے اپنی امت کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی سنگینی اور اس کے جرم عظیم ہونے کی بات بالکل واضح اور صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں شرک اور اس کی تمام قسموں سے بچنے اور توحید کو اپنا کر اس کے مطابق اللہ کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس پر بھی انہیں تو نفرت ہی بڑھتی رہتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک تو مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک ہے اور بالا تر، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی کوئی بیوی ہے۔ یہ ملعون مشرکوں کی تردید ہو رہی ہے کہ یہ تم نے خوب تقسیم کی ہے کہ بیٹے تمہارے، بیٹیاں اللہ کی۔ جو بیٹیاں تمہیں ناپسند جن سے تم جلو کھڑو بلکہ زندہ درگور کر دو، انہیں اللہ کے لیے ثابت کرو۔ اور آیتوں میں بھی ان کا یہ کمینہ پن بیان ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں رب رحمان کی اولاد ہے۔ حقیقتاً ان کا یہ قول نہایت ہی برا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ چورا چورا ہو جائیں،
کہ یہ اللہ رحمان کی اولاد ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کسی طرح لائق ہی نہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 88 تا آیت نمبر 95 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: زمین و آسمان کی کل مخلوق اللہ کی غلام ہے، سب اللہ کے شمار میں ہیں اور گنتی میں، اور ایک ایک اللہ کے سامنے قیامت کے دن تنے تنہا پیش ہونے والا ہے۔ حق دلائل واضح ہیں۔ اس پاک کتاب قرآن مجید میں ہم نے اے نبی تمام مثالیں کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں، وعدے وعید صاف طور پر مذکور ہیں تاکہ لوگ برائیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچیں، لیکن تاہم ظالم لوگ تو حق سے نفرت رکھتے اور اس سے دور بھاگنے میں ہی بڑھ رہے ہیں۔ جو مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور انہیں شریک اللہ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، ان سے کہیے کہ اگر تمہارا یہ گمان فاسد کچھ بھی جان رکھتا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعی کوئی ایسے معبود ہوتے کہ وہ جسے چاہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کروا دیں اور جس کی چاہیں سفارش کر دیں، تو خود وہ معبود ہی اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا قرب ڈھونڈتے۔ بس تمہیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، نہ اللہ کے سوا دوسرے کی عبادتیں، نہ دوسرے معبود کی کوئی ضرورت کہ اللہ تعالیٰ میں اور تم میں وہ واسطہ بنے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ واسطے سخت ناپسند معلوم ہوتے ہیں اور ان سے وہ انکار کرتے ہیں۔ اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کی زبان سے اس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے رہے۔ اللہ کی ذات ظالموں کے بیان کردہ اس وصف سے بالکل پاک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان آلودگیوں سے ہمارے مولا اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ اکیلے ہیں، ایک ہیں، تنے تنہا ہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ وہ اللہ ماں باپ اور اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، نہ اللہ کے برابر کوئی ہے، اللہ بلند اور بالا تر ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ اللہ بڑے بردبار اور بخشنہار ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والی کل مخلوق اللہ کی قدوسیت، تسبیح، تنزیہ، تعظیم، جلالت، بزرگی، بڑائی، پاکیزگی اور تعریف بیان کرتی ہے، اور مشرکین جو نکمے اور باطل اوصاف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مانتے ہیں، ان سے یہ تمام مخلوق برات کا اظہار کرتی ہے اور اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں اللہ کو اکیلا اور بغیر کسی شریک کے مانتی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کی زندہ شہادت ہے۔ ان نالائق کفار و مشرکین لوگوں کے اقوال سے مخلوق تکلیف میں ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین دھس جائے، پہاڑ ٹوٹ جائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ کھانا کھاتے میں کھانے کی تسبیح ہم سنتے رہتے تھے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اخلاص کہنے کے بعد ہی کسی کی نیکی قابل قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ کلمہ شکر ہے، اس کا نہ کہنے والا اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر زمین و آسمان کی فضا بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا کلمہ مخلوق کی تسبیح ہے۔ اللہ نے کسی مخلوق کو تسبیح و نماز کے اقرار سے باقی نہیں چھوڑا۔ جب کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مطیع ہوا اور مجھے سونپا۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک اعرابی طیالسی جبہ پہنے ہوئے جس میں ریشمی کف اور ریشمی گھنڈیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس شخص کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چرواہوں کے لڑکوں کو اونچا کرے اور سرداروں کے لڑکوں کو ذلیل کرے۔ رسول اللہ کو غصہ آ گیا اور اس کا دامن گھسیٹتے ہوئے فرمایا کہ تجھے میں جانوروں کا لباس پہنے ہوئے تو دیکھتا نہیں ہوں۔ پھر رسول اللہ واپس چلے آئے اور بیٹھ کر فرمانے لگے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر فرمایا کہ میں تمہیں بطور وصیت کے 2 حکم دیتا ہوں اور 2 ممانعت یعنی 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کرتا ہوں، دوسرے تکبر سے روکتا ہوں۔
اور پہلا حکم تو میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، اس لیے کہ آسمان اور زمین اور ان میں کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں صرف یہی کلمہ ہو تو بھی یہی کلمہ وزنی رہے گا۔ سنو، اگر تمام آسمان و زمین ایک حلقہ بنا دیے جائیں اور ان پر اس کو رکھ دیا جائے تو وہ انہیں پاش پاش کر دے۔ دوسرا حکم میرا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا ہے کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر ایک کو رزق دیا جاتا ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ستون، درخت، دروازوں کی چولیں، ان کے بڑھتے کھلتے آواز، پانی کی گھڑ گھڑاہٹ، یہ سب تسبیح الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز حمد و ثنا کے بیان میں مشغول ہے۔ ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کھانا بھی تسبیح خوانی کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت بھی اس کی گواہی دیتی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ہر ذی روح چیز تسبیح خواں ہے، جیسے حیوانات اور نباتات۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حسن رحمہ اللہ کے پاس خیوان آیا تو ابو یزید الرقاشی نے کہا کہ اے ابو سعید، کیا یہ خیوان بھی تسبیح کر رہا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک تر لکڑی کی صورت تھا تسبیح گو تھا، جب کٹ کر سوکھ گیا تسبیح جاتی رہی۔ اس قول کی تائید میں اس حدیث سے بھی مدد لی جا سکتی ہے جس کو صحیح بخاری میں امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں انہیں عذاب کیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز میں نہیں، ایک تو پیشاب کے وقت پردے کا خیال نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر رسول اللہ نے ایک تر ٹہنی لے کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دو قبروں پر گاڑ دی اور فرمایا کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہو ان کے عذاب میں تخفیف رہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی تسبیح پڑھتی رہیں گی، جب خشک ہو جائیں گی تسبیح بند ہو جائے گی، واللہ عالم۔ لیکن صحیح موقف واللہ عالم یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر بے جان اور جاندار اشیاء اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تسبیح میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم و غفور ہے، اپنے گنہگاروں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے، تاخیر کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، پھر بھی اگر کفر و فسق پر اڑا رہے تو بے پناہ پکڑ نازل فرما دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، پھر جب مواخذہ کرتے ہیں تو نہیں چھوڑتے۔ دیکھو قرآن میں ہے کہ جب تمہارے رب کسی بستی کے لوگوں کو ان کے مظالم پر پکڑتے ہیں تو پھر ایسی ہی پکڑ ہوتی ہے۔ اور آیت میں ہے کہ بہت سی ظالم بستیوں کو ہم نے مہلت دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 45 میں ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہاں جو گناہوں سے رک جائے، ان سے ہٹ جائے، توبہ کر لے تو اللہ بھی اس پر رحم اور مہربانی کرتے ہیں۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ سورہ فاتر کے آخر کی آیتوں میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور آپ اے نبی جب قرآن پڑھتے ہیں ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب آپ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر اللہ کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دلوں پر پردہ پڑ جانے کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے وقت ان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، کوئی اثر ان کے دلوں تک نہیں پہنچتا، وہ حجاب انہیں چھپا لیتا ہے۔ یہاں مستور ساتر کے معنی میں ہے، جیسے میمون مشؤوم یا من اور شائم کے معنی میں۔ وہ پردے گو بظاہر نظر نہ آئے لیکن ہدایت میں اور ان میں حد فاصل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مسند ابو یعلا موصلی میں ہے کہ سورہ تبت یدا کے اترنے پر عورا ام جمیل شور مچاتی دھاردار پتھر ہاتھ میں لیے یہ کہتی ہوئی آئی کہ اس مذمم کو ہم نہیں ماننے کے، ہمیں اس کا دین ناپسند ہے،
ہم اس کے فرمان کے مخالف ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ آ رہی ہے اور آپ کو دیکھ لے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا بے فکر رہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اور رسول اللہ نے اس سے بچنے کے لیے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ یہی آیت تلاوت فرمائی۔ وہ آئی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگی کہ میں نے سنا ہے تمہارے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حجو کی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، رب کعبہ کی قسم، تیری کوئی حجو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ وہ یہ کہتی ہوئی لوٹی کہ تمام قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی لڑکی ہوں۔ اکنہ کنان کی جمع ہے۔ اس پردے نے ان کے دلوں کو ڈھک رکھا ہے جس سے یہ قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ ان کے کانوں میں بوجھ ہے جس سے وہ قرآن اس طرح سن نہیں سکتے کہ انہیں فائدہ پہنچے۔ اور جب آپ اے نبی قرآن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر پڑھتے ہیں تو یہ بے طرح بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نفور جمع ہے نافر کی، جیسے قاعد کی جمع قعود آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصدر بغیر فعل ہو، واللہ عالم۔ جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اکیلے کے ذکر سے بے ایمانوں کے دل اچاٹ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ کہنا مشرکوں پر بہت گراں گزرتا ہے۔ ابلیس اور اس کا لشکر اس سے بہت چڑھتے تھے، اس کے دبانے کی پوری کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے برخلاف اسے بلند کرنے اور عزت دینے اور پھیلانے کا تھا۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ اس کا قائل فلاح پاتا ہے، اس کا عامل مدد دیا جاتا ہے۔ دیکھ لو، اس جزیے کے حالات تمہارے سامنے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک یہ پاک کلمہ پھیل گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد شیطانوں کا بھاگنا ہے۔ گو بات یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اذان سے، تلاوت قرآن سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن اس آیت کی یہ تفسیر کرنی غرابت سے خالی نہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اس قرآن کو سنتے وقت ان کافروں کی نیتوں سے ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے تو صحیح کہ آپ کی کیا کیا مثالیں بیان کرتے پھرتے ہیں اور بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سرداران قریش چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے۔ سرداران کفر جو آپس میں باتیں بناتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جا رہی ہیں کہ آپ تو تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین چپکے چپکے کہا کرتے ہیں کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہو کہ یہ تو ایک انسان ہے جو کھانے پینے کا محتاج ہے۔ گو یہ لفظ اسی معنی میں شعر میں بھی ہے، اور امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اسی کو ٹھیک بھی بتلایا ہے، لیکن ہے یہ غور طلب۔ ان کفار و مشرکین کا ارادہ اس موقع پر اس کہنے سے یہ تھا کہ خود یہ جادو میں مبتلا ہے، کوئی ہے جو اسے اس موقع پر کچھ پڑھا جاتا ہے۔ کافر لوگ طرح طرح کے وہم رسول اللہ کی نسبت ظاہر کرتے تھے۔ کوئی کہتا آپ شاعر ہیں، کوئی کہتا کاہن ہیں، کوئی کہتا پاگل دیوانے ہیں، کوئی جادوگر وغیرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی دیکھیے کیسے بہک رہے ہیں یہ لوگ کہ حق کی جانب آ ہی نہیں سکتے۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ ابو سفیان ابن حرب، ابو جہل ابن ہشام، اخنس ابن شریق رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے نکلے۔ آپ اپنے گھر میں رات کو نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ لوگ آ کر چھپتے لکھتے ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ رات کو سنتے رہے، فجر ہوتے وقت یہاں سے چلے۔ اتفاقاً راستے میں سب کی ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے اب سے یہ حرکت نہ کرنا ورنہ اور لوگ تو بالکل اسی کے ہو جائیں گے۔ لیکن رات کو پھر یہ تینوں آ گئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن سننے میں رات گزاری۔ صبح واپس چلے، راستے میں مل گئے، پھر سے کل کی باتیں دہرائیں اور آج پختہ ارادہ کیا کہ اب سے ایسا کام ہرگز کوئی نہ کرے گا۔ تیسری رات پھر یہی ہوا۔ اب کہ انہوں نے کہا آؤ عہد کر لیں کہ اب نہیں آئیں گے، چنانچہ قول و قرار کے جدا ہوئے۔ صبح کو اخنس اپنی لاٹھی سنبھالتے
ابو سفیان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا، ابو حنظلہ، مجھے بتاؤ تمہاری اپنی رائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ابو ثعلبہ، جو آیتیں قرآن کی میں نے سنی ہیں ان میں سے بہت سی آیتوں کا تو مطلب معنی میں جان گیا، لیکن بہت سی آیتوں کی مراد مجھے معلوم نہیں ہوئی۔ اخنس نے کہا، واللہ میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے ہو کر اخنس ابو جہل کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے کہا، سنیے، شرافت و سرداری کے بارے میں ہمارا بنو عبدی مناف سے مدت کا جھگڑا چلا آتا ہے۔ انہوں نے کھلایا، ہم نے بھی کھلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سواریاں دیں، ہم نے بھی انہیں سواریوں کے جانور دیے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیے اور انہیں انعامات دیے، ہم نے بھی ان سے پیچھے رہنا پسند نہ کیا۔ اب جب کہ ہم ان تمام باتوں میں وہ اور ہم برابر رہے، اس دوڑ میں جب وہ بازی لے جا نہ سکے تو جھٹ سے انہوں نے کہا کہ ہم میں نبوت ہے، ہم میں ایک شخص ہے جس کے پاس آسمانی وحی آتی ہے، اب بتاؤ اس کو ہم کیسے مان لیں؟ واللہ نہ اس پر ہم ایمان لائیں گے نہ کبھی اسے سچا کہیں گے۔ اس وقت اخنس اسے چھوڑ کر چل دیا۔ بالآخر ہوا تو یہ کہ ابو جہل مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کی لڑائی میں مارا گیا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے روز مشرف باسلام ہو کر صحابہ کرام کے عظیم زمرے میں شامل ہو گئے۔ اللہ آپ سے اور تمام صحابہ صحابیات سے راضی ہو۔ وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور کفار مکہ کہنے لگے کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے؟ اے نبی، ان کافروں کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو۔ اب یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ تو آپ جواب دیجئے کہ وہی اللہ تعالیٰ جنہوں نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ کفار اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے اے نبی دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دیجئے کہ کیا عجب کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائیں گے تم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرنے لگو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ کافر جو قیامت کے قائل نہ تھے اور مرنے کے بعد کے جینے کو محال جانتے تھے، وہ بطور انکار پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہم جب ہڈی اور مٹی ہو جائیں گے، غبار بن جائیں گے، کچھ نہ رہیں گے، بالکل مٹ جائیں گے، پھر بھی نئی پیدائش سے پیدا ہوں گے؟ سورہ نازعات میں ان منکروں کا قول بیان ہوا ہے، آیت نمبر 10-12 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا ہم مرے پیچھے الٹے پاؤں زندگی میں لوٹائے جائیں گے، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں؟ بھئی یہ تو بڑے ہی خسارے کی بات ہے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے بیٹھ گیا اور اپنی پیدائش کو فراموش کر گیا۔ بس انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ ہڈیاں تو کیا، تم خواہ پتھر بن جاؤ، خواہ لوہا بن جاؤ، خواہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز بن جاؤ، مثلا پہاڑ یا زمین یا آسمان، بلکہ تم خود موت ہی کیوں نہ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ پر تمہارا جلانا دو بھر نہیں، جو چاہو ہو جاؤ، دوبارہ اٹھو گے ضرور۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن بھیڑ کی صورت میں موت کو لایا جائے گا جنت اور دوزخ کے درمیان، اور دونوں سے کہا جائے گا اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں۔ پھر اسے وہیں ذبح کر دیا جائے گا اور منادی ہو جائے گی کہ اے جنتیوں، اب ہمیشگی ہے موت نہیں، اور اے جہنمیوں، اب ہمیشگی ہے موت نہیں۔ یہاں فرمان ہے کہ یہ اے نبی پوچھتے ہیں کہ اچھا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے یا پتھر یا لوہا ہو جائیں گے یا جو ہم چاہیں اور جو بڑی سے بڑی سخت چیز ہو وہی ہم ہو جائیں، تو یہ تو بتلائیے کہ یہ کس کے اختیار میں ہے کہ اب ہمیں پھر سے اس زندگی کی طرف لوٹا دے؟
ان کے اس سوال اور بیجا اعتراض کے جواب میں اے نبی آپ انہیں سمجھا دیجئے کہ تمہیں لوٹانے والے تمہارے سچے خالق اور معبود برحق اللہ ہیں، جنہوں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ نہ تھے۔ پھر اللہ کے لیے دوسری بار کی پیدائش کیوں کر مشکل اور دشوار ہو سکتی ہے، بلکہ بہت آسان ہے۔ تم خواہ کچھ بھی بن جاؤ۔ یہ جواب چونکہ لاجواب ہے، بھوچکے تو ہو جائیں گے لیکن پھر بھی اپنی شرارت سے باز نہ آئیں گے، بدعقیدگی نہ چھوڑیں گے اور بطور مذاق سر ہلاتے ہوئے کہیں گے کہ اچھا یہ ہوگا کب؟ سچے ہو تو وقت کی تعیین کر دو۔ بے ایمانوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ جلدی مچاتے رہتے ہیں، ہاں ہے تو وہ وقت قریب ہی۔ تم اے کافرو اس کے لیے انتظار کر لو، غفلت نہ برتو، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ آنے والی چیز کو آئی ہوئی سمجھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک آواز کے ساتھ ہی تم زمین سے نکل کھڑے ہوں گے، ایک آنکھ جھپکانے کی دیر بھی تو نہ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ ہی تم سے میدان محشر پر ہو جائے گا۔ قبروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہوئے اللہ کے احکام کی بجاوری میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ حمد کے لائق وہی اللہ ہے، تم اللہ کے حکم سے اور ارادے سے باہر نہیں ہو۔ حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر ان کی قبر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی، گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جنہوں نے ہم سے غم دور کر دیا۔ سورہ فاطر کی تفسیر میں یہ بیان آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس وقت تمہارا اے مشرکو اور کافرو یقین ہوگا کہ تم بہت ہی کم مدت دنیا میں رہے، گویا صبح یا شام، کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا 1 دن، کوئی سمجھے گا 1 گھڑی ہی رہا ہوں۔ سوال پر یہی کہیں گے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ہی، اور اس پر قسمیں کھائیں گے۔ اسی طرح دنیا میں بھی اپنے جھوٹ پر قسمیں کھاتے رہے تھے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے نبی کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا رہتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ گفتگو مہذب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ مؤمن بندوں سے فرما دیں کہ وہ اچھے لفظوں اور بہترین فقروں اور تہذیب سے کلام کرتے رہیں، ورنہ شیطان ان میں آپس میں سر پھٹول اور برائی ڈلوا دے گا، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ وہ انسان کا دشمن ہے، گھات میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری، مسلم نیز مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کرنا بھی حرام ہے کہ کہیں شیطان اسے لگا نہ دے اور یہ جہنمی نہ بن جائے۔ ربكم عالم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا۔ تمہارے رب تم سے بنسبت تمہارے بھی بہت زیادہ جاننے والے ہیں، وہ اللہ اگر چاہیں تو تم پر رحم کر دیں، چاہیں تمہیں سزا دیں۔ ہم نے آپ کو اے نبی ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہے آپ کے رب سب کو بخوبی جانتے ہیں۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دے رکھی ہے، داؤد کو زبور ہم نے ہی عطا فرمائی ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرق مراتب۔ تمہارے رب تم سے بخوبی واقف ہیں، وہ ہدایت کے مستحق لوگوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ وہ جس پر چاہتے ہیں رحم کرتے ہیں، اپنی اطاعت کی توفیق دیتے ہیں اور اپنی جانب جھکا لیتے ہیں۔ اسی طرح جسے چاہیں بدعمالی پر پکڑ لیتے ہیں اور سزا دیتے ہیں۔ ہم نے آپ کو اے نبی ان کا ذمہ دار نہیں بنایا، آپ کا کام صرف ہوشیار کر دینا ہے۔ آپ کی ماننے والے جنتی ہوں گے اور نہ ماننے والے دوزخی بنیں گے۔ زمین و آسمان کے تمام انسان، جنات، فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہر ایک کے مراتب کا اللہ کو علم ہے، ایک کو ایک پر فضیلت ہے۔ نبیوں میں بھی درجے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے نبی ہیں، کوئی بلند درجہ ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ نبیوں میں فضیلتیں قائم نہ کیا کرو۔ اس سے مطلب صرف تعصب اور نفس پرستی سے اپنے طور پر فضیلت قائم کرنا ہے،
نہ یہ کہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ فضیلت سے بھی انکار۔ جو فضیلت جس نبی کی از روئے دلیل ثابت ہو جائے گی اس کا ماننا واجب ہے۔ اولو العزم پیغمبروں کا ذکر۔ مانی ہوئی بات ہے کہ تمام انبیاء سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں میں 5 اولو العزم رسول ان سب سے افضل ہیں جن کا نام سورہ احزاب کی آیت میں ہے، یعنی محمد، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 شرع لکم میں بھی ان 5 کے نام موجود ہیں۔ جس طرح یہ سب چیزیں ساری امت مانتی ہے، اسی طرح بغیر اختلاف کے یہ بھی ثابت ہے کہ ان میں بھی سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ مشہور ہے۔ ہم نے اس کے دلائل اور جگہ بسط سے بیان کیے ہیں، واللہ الموفق۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد پیغمبر کو زبور دی، یہ بھی ان کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام پر زبور اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ جانور پر زین کسی جائے اتنی سی دیر میں آپ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی زبور۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے رہتے ہیں خود وہ اپنے رب کی نزدیکی کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اللہ کی رحمت کی امیدواری میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ آپ کے رب کا عذاب اے نبی ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنہیں لوگ معبود سمجھتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے والوں سے کہیے کہ تم انہیں خوب پکار کر دیکھ لو کہ آیا وہ تمہارے کچھ بھی کام آ سکتے ہیں۔ نہ ان کے بس کی بات کہ مشکل کشائی کر دیں، نہ یہ بات کہ اسے کسی اور پر ٹال دیں۔ وہ محض بے بس ہیں، قادر اور طاقت والے تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں، وہ اکیلے ہیں، مخلوق کے خالق ہیں اور سب کے حکمران اللہ ہی ہیں۔ یہ مشرک کہا کرتے تھے کہ ہم فرشتوں کی اور مسیح علیہ السلام کی اور عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کے معبود تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیکی کی جستجو میں ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جن جنات کی یہ مشرکین پرستش کرتے تھے وہ خود مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ اب تک اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہیں خبردار کیا گیا کہ تمہارے معبود خود اللہ تعالیٰ کی طرف جھک گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ جن فرشتوں کی ایک قسم سے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، سورج، چاند، فرشتے سب قرب الہی کی تلاش میں ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک مطلب یہ ہے کہ جن جنوں کو یہ مشرکین مکہ پوجتے تھے آیت میں وہی مراد ہیں، کیونکہ مسیح علیہ السلام وغیرہ کا زمانہ تو گزر چکا تھا اور فرشتے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تو مراد یہاں بھی جنات ہیں۔ وسیلے کے معنی قربت و نزدیکی کے ہیں، جیسے کہ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ یہ سب اللہ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جن کی ان مشرکین کفار نے مورتیاں اور درگاہیں اور تدے وغیرہ بنا رکھی ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خواہاں اور اللہ کے عذاب سے ترساں ہیں۔ حقیقت میں بغیر ان دونوں باتوں کے عبادت نامکمل ہے۔ خوف گناہوں سے روکتا ہے اور امید اطاعت پر آمدہ کرتی ہے۔ واقع میں اللہ کے عذاب ہیں ہی ڈر کے قابل۔ اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعْنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں
یا سخت تر سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں نشانات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے ثمودیوں کو بطور نشان کے اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو صرف دھمکانے کے لیے ہی نشانات بھیجتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ منکرین کے لیے تباہی ہے۔ وہ نوشتہ جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، وہ حکم جو جاری کر دیا گیا ہے، اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ گنہگاروں کی بستیاں یقیناً ویران کر دی جائیں گی یا تباہی کے قریب ان کے گناہوں کی وجہ سے ہو جائیں گی۔ اس میں ہماری جانب سے کوئی ظلم نہ ہوگا، بلکہ ان کے اپنے کرتوت کا خمیازہ ہوگا، ان کے اعمال کا وبال ہوگا، رب کی آیتوں اور اللہ کے رسولوں سے سرکشی کرنے کا پھل ہوگا۔ نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان نہ لانا عذاب کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ سے پہلے کے انبیاء کے تابع ہوا تھی، بعض مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے وغیرہ۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ پر ایمان لائیں تو آپ اس صفا نامی پہاڑ کو سونے کا کر دیجئے، ہم آپ کی سچائی کے قائل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ پر وحی آئی کہ اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہو تو میں اس پہاڑ کو ابھی سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن یہ خیال رہے کہ اگر پھر بھی یہ کفار و مشرکین ایمان نہ لائے تو اب انہیں مہلت نہ ملے گی، فی الفور عذاب آ جائے گا اور تباہ کر دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ کو انہیں تاخیر دینی اور سوچنے کا موقع دینا منظور ہے تو میں ایسا نہ کروں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ، میں انہیں باقی رکھنے میں ہی خوش ہوں۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ مسند احمد میں اتنا اور بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ باقی کی اور پہاڑیاں یہاں سے کھسک جائیں تاکہ ہم یہاں کھیتی باڑی کر سکیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے دعا مانگی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کے پروردگار آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صبح ہی کو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے گا، لیکن اگر پھر بھی ان میں سے کوئی ایمان نہ لایا تو اسے وہ سزا ہوگی جو اس سے پہلے کسی کو نہ ہوئی ہو، اور اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں ان پر توبہ کے اور رحمت کے دروازے کھلے چھوڑوں۔ رسول اللہ نے دوسری شق اختیار کی، یعنی اے اللہ ان پر توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رہنے دیجیے۔ مستند ابی اعلیٰ میں ہے کہ یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 جب اتری، یعنی اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے، تو تعمیل ارشاد کے لیے رسول اللہ جبل ابی قبیس پر چڑھ گئے اور فرمانے لگے، اے بنی عبد مناف، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ قریش مکہ کے مشرکین اور کفار یہ آواز سنتے ہی جمع ہو گئے، پھر کہنے لگے، سنیے، آپ اے محمد نبوت کے مدعی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نبی کے تابع ہوا تھی، موسیٰ علیہ السلام نبی کے تابع دریا ہو گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ بھی نبی ہیں، اللہ سے کہیے کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹوا کر زمین قابل زراعت بنا دے تاکہ ہم کھیتی باڑی کریں، یہ نہیں تو ہمارے مردوں کی زندگی کی دعا اللہ سے کر دیں کہ ہم اور وہ مل کر بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں، یہ بھی نہیں تو اس پہاڑ کو سونے کا بنوا دیں کہ ہم جاڑے گرمیوں کے سفر سے نجات پائیں۔ اسی وقت رسول اللہ پر وحی اترنی شروع ہو گئی۔ اس کے خاتمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا تھا مجھے اس کے ہو جانے میں اور اس باب میں کہ دروازے رحمت میں چلے جاؤں اختیار دیا کہ ایمان اسلام کے بعد تم رحمت الہی سمیٹ لو، یا تم یہ نشانہ دیکھ لو لیکن پھر نہ مانو تو گمراہ ہو جاؤ اور رحمت کے دروازے تم پر بند ہو جائیں۔ تو میں تو ڈر گیا اور میں نے در رحمت کا کھلا ہونا ہی پسند کیا، کیونکہ دوسری صورت میں تمہارے ایمان نہ لانے پر تم کو وہ عذاب اترتے جو تم سے پہلے کسی پر نہ اترے ہوں۔ اس پر یہ آیتیں اتری اور آیت وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ نازل ہوئی، یعنی سورہ رعد کی آیت نمبر 31۔ نشانیاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی آیتوں کے بھیجنے اور منہ مانگے معجزوں کے دکھانے سے ہم عاجز تو نہیں، بلکہ یہ ہم پر بہت آسان ہے۔ جو آپ کی قوم اے نبی چاہتی ہے ہم انہیں دکھا دیتے ہیں، لیکن اس صورت میں ان کے نہ ماننے پر پھر ہمارے عذاب نہ اٹکتے۔ اگلوں کو دیکھ لیجئے کہ اسی میں برباد ہوئے،
چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 115 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں تم پر دسترخوان اے عیسیٰ کے ساتھیوں اتار رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جو کفر کرے گا اسے ایسی سزا دی جائے گی جو اس سے پہلے کسی کو نہ ہوئی ہو۔ سمودیوں کو دیکھو کہ انہوں نے ایک خاص پتھر میں سے اونٹنی کا نکلنا طلب کیا۔ صالح علیہ السلام ان کے نبی کی دعا پر وہ نکلی، لیکن وہ نہ مانے، بلکہ اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، جس پر انہیں 3 دن کی مہلت ملی اور آخر غارت کر دیے گئے۔ ان کی یہ اونٹنی بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک نشانی تھی اور اس کے رسول صالح علیہ السلام کی صداقت کی علامت تھی، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی کفر کیا اور اس کا پانی بند کیا، بالآخر اسے قتل کر دیا، جس کی پاداش میں اول سے لے کر آخر تک سب مار ڈالے گئے، اور اللہ تعالیٰ غالب کی پکڑ میں آ گئے۔ آیتیں صرف دھمکانے کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ عبرت و نصیحت حاصل کر لیں۔ تفسیر ابن جریر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ کے زمانے میں کوفے میں زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی جانب جھکو، تمہیں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کئی بار جھٹکے محسوس ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم نے ضرور کوئی نئی بات کی ہے، دیکھو اگر اب ایسا ہوا تو میں تمہیں سخت سزائیں کروں گا۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، سورج چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت و حیات سے گہن میں نہیں آتی، یعنی کسی کے مر جانے یا پیدا ہونے پر سورج گہن یا چاند گہن نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بندوں کو خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ جب تم یہ دیکھو یعنی سورج گہن یا چاند گہن تو اللہ کا ذکر، دعا اور استغفار کی طرف جھک پڑو۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والے کوئی نہیں کہ اللہ کی لونڈی غلام زنا کاری کریں۔ اے امت محمد، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت مند ہے اور اسی غیرت کی وجہ سے وہ کسی بندے یا بندی کو زنا کاری میں مبتلا دیکھنا پسند نہیں فرماتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کی وہ باتیں جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل اور تمہارے علم سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں، اگر انہیں پورے طور پر تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر فرما دے تو تم بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور یاد کیجئے جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو نمائش ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ معراج کا سب منظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی رغبت دلا رہے ہیں اور آپ کے بچاؤ کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ سب لوگ اللہ ہی کی قدرت تلے ہیں، وہ سب پر غالب ہے، سب اللہ کے ماتحت ہیں، وہ اللہ ان سب سے آپ کو اے نبی بچاتے رہیں گے۔ جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ لوگوں کی ایک صریح آزمائش ہے۔ دیکھنا معراج والی رات تھا جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا۔ نفرتی درخت سے مراد زقوم کا درخت ہے۔ بہت سے تابعین اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ دکھانا آنکھ کا دکھانا تھا جو شب معراج میں دکھایا گیا تھا۔ معراج کی حدیثیں بہت پوری تفصیل کے ساتھ اس سورت کے شروع میں آیت نمبر 1 کے تحت بیان ہو چکی ہیں۔ یہ بھی گزر چکا ہے کہ معراج کے واقعے کو سن کر بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے اور حق سے پھر گئے، کیونکہ ان کی عقل میں یہ نہ آیا تو اپنی جہالت سے اسے جھوٹا جانا اور دین کو چھوڑ بیٹھے۔ ان کے برخلاف کامل ایمان والے اپنے یقین میں اور بڑھ گئے اور ان کے ایمان اور مضبوط ہو گئے، ثابت قدمی اور استقلال میں زیادہ ہو گئے۔ پس اس واقعے کو لوگوں کی آزمائش اور ان کے امتحان کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی اور قرآن میں آیت اتری کہ دوزخیوں کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا اور آپ نے اسے دیکھا بھی تو کافروں نے اسے سچ نہ مانا، اور ابو جہل ملعون مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، لاؤ کھجور اور مکھن لاؤ،
اور اس کا زقوم کرو، یعنی دونوں کو ملا دو اور خوب شوق سے کھاؤ۔ بس یہی زقوم ہے۔ پھر اس خوراک سے گھبرانے کے کیا معنی؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد بنو امیہ ہیں، لیکن یہ قول بالکل ضعیف اور غریب ہے۔ پہلے قول کے ہی قائل تمام وہ مفسرین ہیں جو اس آیت کو معراج کے بارے میں مانتے ہیں، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما، مسروق، ابو مالک، حسن بصری رحمہم اللہ وغیرہ۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا پسندیدہ قول یہی ہے کہ مراد اس سے شب معراج ہے اور شجرۃ الزقوم ہے، کیونکہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ ہم کافروں کو اپنے عذاب وغیرہ سے ڈرا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ضد، تکبر، ہٹ دھرمی اور بے ایمانی میں اور بڑھ رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ وہ یعنی ابلیس کہنے لگا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے اے اللہ مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لیجئے، اسے آپ نے اے اللہ مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک آپ نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ ارشاد ہوا کہ جا، ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے جسے بھی تو اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں ان سے اپنا بھی ساجھا لگا، اور انہیں دل بہلاوے دیا کر ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوا کرتے ہیں سب کے سب سراسر فریب و دھوکہ دہی ہیں۔ میرے سچے بندوں پر اے ابلیس تیرا کوئی قابو اور بس نہیں۔ آپ کے رب اے نبی کارسازی کرنے والے کافی ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابلیس کی ہٹ دھرمی۔ ابلیس کی قدیمی عداوت سے انسان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا کھلا دشمن تھا۔ ابلیس کی اولاد بھی برابر اسی طرح تمہاری دشمن ہے جس طرح کہ ان کا باپ ابلیس۔ سجدے کا حکم سن کر سب فرشتوں نے تو سر جھکا دیا، لیکن ابلیس نے تکبر جتایا، اسے حقیر سمجھا اور صاف انکار کر دیا کہ ناممکن ہے کہ میرا سر کسی مٹی سے بنے ہوئے کے سامنے جھکے، میں اس سے کہیں افضل ہوں، میں آگ ہوں، یہ خاک ہے۔ پھر اس کی ڈھٹائی دیکھیے کہ اللہ جل وعلا کے دربار میں گستاخانہ لہجے میں کہتا ہے کہ اچھا اسے اگر آپ نے اے اللہ مجھ پر فضیلت دی تو کیا ہوا، میں بھی اس کی اولاد کو برباد کر کے ہی چھوڑوں گا، سب کو اپنا تابعدار بنا لوں گا اور بہکا دوں گا، کچھ یوں ہی سے تو میرے پھندے سے چھوٹ جائیں گے، باقی سب کو غارت کر دوں گا۔ شیطان کو مہلت دی گئی۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت چاہی، اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لی، اور ارشاد ہوا کہ وقت معلوم تک مہلت ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 37۔ تیری اور تیرے تابع داروں کی برائیوں کا بدلہ جہنم ہے جو پوری سزا ہے۔ اپنی آواز سے جسے تو بہکا سکے بہکا لے، یعنی گانوں سے اور تماشوں سے انہیں بہکاتا پھر۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلانے والی صدا ہو وہ شیطانی آواز ہے۔ اسی طرح تو اے ابلیس اپنے پیادے اور سوار لے کر جس پر تجھ سے حملہ ہو سکے حملہ کر لے۔ رجل جمع ہے راجل کی، جیسے رکب جمع ہے راکب کی، اور صحب جمع ہے صاحب کی۔ مطلب یہ ہے کہ جس قدر تجھ سے ہو سکے ان پر اپنا تسلط اور اقتدار جمع۔ یہ امر قدری ہے نہ کہ حکم۔ شیطانوں کی یہی خصلت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھڑکاتے اور بہکاتے رہتے ہیں، انہیں گناہوں پر آمدہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں جو سواری پر ہو اور پیدل ہو وہ شیطانی لشکر میں ہے۔ ایسے جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں جو اس کے مطیع ہیں،
جب کسی پر آوازیں اٹھائی جائیں تو عرب کہتے ہیں اجلب فلان علی فلان، اسی سے ماخوذ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں ہے، کہ گھوڑ دوڑ میں جلب نہیں، وہ بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ جلبہ کا اشتقاق بھی اسی سے ہے، یعنی آوازوں کا بلند ہونا۔ مال اور اولاد میں شرکت کا مفہوم، ان کے مالوں میں اور اولادوں میں بھی تو شریک رہ، یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں ان کا مال خرچ کرا، جیسا کہ تفسیر ابن جریر میں یہ بات موجود ہے۔ سود خوری ان سے کرا، برائی سے مال جمع کریں اور حرام کاریوں میں خرچ کریں، حلال جانوروں کو اپنی خواہش سے حرام قرار دیں وغیرہ۔ اولاد میں شرکت یہ ہے کہ مثلا زنا کاری جس سے اولاد ہو، جو اولاد بچپن میں بوجہ بیوقوفی ان کے ماں باپ نے زندہ درگور کر دی ہو یا مار ڈالی ہو، اسے یہودی، نصرانی، مجوسی وغیرہ بنا دیا ہو۔ اولادوں کے نام عبد الحارث، عبد الشمس اور عبد فلاں رکھا ہو، غرض کسی صورت میں بھی شیطان کو اس میں داخل کیا ہو یا اس کو ساتھ کیا ہو، یعنی شرکت شیطان کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں نے اپنے تمام بندوں کو ایک طرفہ موحد پیدا کیا، پھر شیطان نے آ کر انہیں بہکا دیا اور حلال چیزیں حرام کر دیں۔ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے یہ پڑھ لے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ آپ ہمیں شیطان سے بچائیے اور اسے بھی جو آپ ہمیں عطا فرمائیں۔ تو اگر اس میں کوئی بچہ اللہ کی طرف سے ٹھہر جائے گا تو اسے ہرگز کبھی بھی شیطان کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جا ابلیس، تو انہیں دھوکے کے جھوٹے وعدے دیا کر، چنانچہ قیامت کے دن یہ خود کہے گا کہ اللہ کے وعدے تو سب سچے تھے اور میرے وعدے سب غلط تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مؤمن بندے میری حفاظت میں ہیں، میں انہیں شیطان رجیم سے بچاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی وکالت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید بندوں کو کافی ہے۔